بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام جو سٹی نیوز نیٹ ورک اور ادارہ فکر جدید کے اشتراک سے شروع کیا گیا، حسب سابق آج کی جو نشست ہے اس میں ہم سورۃ الشعراء کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بہت اہم سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں مس نورین صاحبہ۔ تھینک یو سو مچ میڈم۔ امانت صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے سورۃ الشعراء، اور سورۃ الشعراء میں بڑی انٹرسٹنگ وہ ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور قرآن کریم اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کر رہا ہے کہ اب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھا، اور ایک وہ جان تو وہ گیا تھا پہلے ہی کہ یہ موسیٰ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن اپنے اقتدار کی خواہش اور اقتدار کے ساتھ جڑے رہنا اور ان چیزوں کی وجہ سے اس نے یہ کہا کہ یہ جادوگر ہیں اور سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے اور اس کے بعد ایک مقابلہ ہوگا اور پھر ہم اس چیز کو دیکھیں گے۔ اب جب مقابلہ ہوا تو جادوگر سجدے میں گر گئے، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مان لیا، خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لیا اور کہا کہ ہم رب العالمین پہ ایمان لائے۔ اس سے آگے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے، پلیز شروع کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب اس کے بعد جادو دکھا دیا اور پھر دیکھا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا یہ معجزہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد، تائید اور نصرت موسیٰ کو حاصل ہے، اب وہ ایمان لے آئے۔ اب فرعون یہ کہتا ہے قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تم ایمان لے آئے، اس پر مان لیا تم نے اس کو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یعنی میری اجازت کے بغیر ہی تم ایمان لے آئے ہو۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، کہ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے کہ جس نے تم کو جادو سکھایا۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کو وہ کہہ رہے ہیں کہ فرعون کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ بڑا جادوگر ہے جس نے تمہیں سکھایا، یعنی تمہارا یہ گرو آپ کہہ لیں یا استاد کہہ لیں جس نے تم کو یہ جادو سکھایا۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، یعنی ایک دھمکی۔ اور کہا فرعون نے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے میں کاٹ دوں گا، یعنی دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ تو دایاں پاؤں، مخالف سمت سے۔ نہیں، یہ اس کی سزا کی اگر آپ کی آیت پوری ہو جائے تو بتائیے گا کہ یہ مخالف سمت سے کاٹنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ضرور کوئی امپیکٹ ہوگا خاص، جیسے کہا گیا وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ضرور تم سب کو میں سولی پر چڑھاؤں گا، قتل کر دوں گا۔ یہ قَالُوا لَا ضَيْرَ، تو انہوں نے کہا، مسلمان ہو گئے جادوگر، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس میں کیا حرج ہے، کوئی نقصان کی بات نہیں ہے۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، کہ بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا، کہ بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ ان کننا اول المؤمنین، اس لیے کہ ہم پہلے ایمان لانے والے بن گئے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ہم سب سے پہلے ایمان بھی لائیں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اب اس کے بعد پھر جو شروع ہو رہا ہے واقعہ، اب ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چل پڑے تھے، بلکہ اس میں سالوں کا فرق ہے۔ قرآن مجید مختصر آیت میں، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں قرآن بند کر دیتا ہے، یہ سالہ سال کا سفر ہے۔ اب اس کے بعد جو رات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تھے، اس کا ذکر اب آگے شروع ہوتا ہے۔ یہ جو مانی صاحب آپ نے بات بتائی ہے کہ انہوں نے اس کا اظہار کیا نا کہ ہم پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہمارا شمار ہوگا، تو اس سے بھی تو ان کی ذہانت کی طرف اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ ان کو اس چیز کی اہمیت تھی کہ ہم پہلے، جیسے اسلام میں ہمارے ٹرمینالوجی جو ہے مسلمانوں کے السابقون الاولون، تو یہ انہوں نے بھی اس چیز کو کتنا پریورٹی دی اور اہمیت دی کہ ہم پہلے ایمان لانے والوں میں ہمارا شمار یعنی اس بات کو انہوں نے اپنی خوبی بنا کر بیان کر دیا کہ اللہ سے ہم یہ امید رکھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دیر نہیں لگائی ایمان لانے میں، جیسے ہم نے حقیقت آشکار ہوئی ہم
मोमिन हो गए। صحیح مولانا صاحب، ایک اور بھی چیز ہے، میں جب پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ چیز آ رہی تھی کہ کتنی اہم اور کتنی خوبصورت چیز یہاں واضح ہو رہی ہے کہ انہوں نے جب حق کو مان لیا ہے، جادوگروں نے جب حق کو مان لیا ہے تو مقابل میں ایک پوری سلطنت ہے، وہ ظالم بادشاہ ہے جو اپنے ظلم کا شکار پوری ایک قوم کو کر رہا ہے، اور جادوگر اس چیز کا مظاہرہ کر رہے تھے نا، وہ دیکھ رہے تھے، اور پھر ان کو دھمکی بھی دی گئی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا. لیکن حق واضح ہونے کے بعد جرأت اور بہادری انسان کے اندر کیسے آئی، یعنی جادوگروں کے اندر کیسے آئی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. تو یہ جو حق اور سچ ہے یہ انسان کے اندر بہادری کو جنم دیتا ہے، انسان اتنا بہادر ہو جاتا ہے کہ وہ اب کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. بالکل ایسے ہی ہے، یعنی جب حقیقت انسان پر آشکارا ہو جاتی ہے، اب انسان پر یہ بھی لازم ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے کہ جب وہ حق کو سمجھ جاتا ہے، پا لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے بھی وہ تیار ہو جائے. یعنی ایک لحاظ سے یہ بھی اس کی ڈیوٹی، ایک ذمہ داری ہوتی. یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن تک آواز نہیں پہنچتی، حق بات نہیں پہنچتی، وہ اور طرح کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دوسرا معاملہ فرماتا ہے کہ بھئی وہ سوچ بچار کریں، تفکر کریں، تدبر کریں، ان سے اس کا سوال ہوتا ہے. لیکن جب پیغمبر ان تک نہیں پہنچا، رسول ان تک نہیں آیا، تو وہ ایک دوسرا معاملہ. اللہ کی جو پوچھ گچھ ہے یا اللہ کی طرف سے جو سزا ہے وہ بھی کم ہو جائے گی. لیکن یہاں پر جب معاملہ یہ ہو کہ رسول سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہو، اور دیکھنے والے جو مخاطبین ہیں ان پر حق بھی واضح ہو گیا کہ بالکل، یعنی اب حق کا جو پیمانہ بنے گا وہ یہی بنے گا نا. یعنی جو ان کے دور میں جو چیز موجود ہے اور وہ اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، پھر اس کے مقابلے میں جب ایک چیز ان کے سامنے آتی ہے تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس جیسا نہیں ہے، یہ علم، یہ فن، یہ ہنر، تو پھر ان پر یہ لازم پھر ہو جاتا ہے کہ اس کو مانے. پھر جب انسان مانتا ہے تو پھر اس کے لیے جو وعدہ مستقبل میں اس کے لیے کیا جاتا ہے پھر وہ حق ہو جاتا ہے، اس کے لیے ثابت ہوتا ہے. تو وہ اس کو پانے کے لیے پھر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے. صحیح. ایک اور چیز بھی میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ کمنٹ کریں. یہ جو جادوگروں نے امید کا اظہار کیا ہے، خدا سے بخشش، مغفرت کا اور معافی کا جو وہ طلبگار ہوئے ہیں، یہ امید ہے کہ جو انسان کو خدا کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے. ہمارے ہاں آج کل خاص طور پہ نوجوان نا امیدی والے، ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ نا امیدی والے راستے پہ چل پڑتے ہیں کہ ایک گول پورا نہیں ہوا یا ایک چیز ہمارے سامنے ہرڈل بن کے، کوئی بیریئر بن کے آ گئی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب زندگی ختم ہے اور اس کے بعد کوئی مغفرت والا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. تو یہ جو خدا کے دربار سے یا خدا کی ذات سے نا امیدی والا عنصر ہمارے ہاں پنپ رہا ہے بہت زیادہ، اس کا حل کیسے نکالا جائے؟ جبکہ جادوگر بھی اس امید پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ خدا ہمیں معاف کر دے. ایمان اور یقین کا راستہ انسان جب اختیار کرتا ہے تو پھر نا امیدی اور مایوسی سے ختم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر انسان کا یقین ہونا، ایمان ہونا، اس کو ماننا اور اس کو اپنے معاملات میں کلی مختار، یہ اس انسان کا، بندے کا ایمان ہونا، یہ در حقیقت پھر ہر طرح کے اندھیروں سے انسان کو نکالتا ہے. یہ بنیادی بات ہے. جب آپ تشکیک کے راستے پر چلتے ہیں، شک اور شبہ میں، اور آپ وہم میں، اوہام میں جب آپ رہتے ہیں، تو پھر آپ کو کوئی راستہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا. تو یہ بنیادی بات ہے کہ جب آپ ایک نظریہ اور ایک عقیدہ، آپ دیکھ لیجئے کہ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں. ویسے اگر آپ دیکھیے کہ انسان جب ایک راستے کو پورے تیقن کے ساتھ اختیار کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں جو آپ کہہ رہے ہیں کنفیوژن یا ڈپریشن، اس طرح کی پریشانیاں پھر ختم خود بخود ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا یہ کلیئرٹی حاصل کرنا یہ انسان پر بڑا لازم ہے اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بالکل واضح طور پر سفر کرے اور اپنے آپ کو کبھی ادھر ادھر ضائع نہ کرے، اپنے وقت اور اپنی صلاحیت کو. تو پھر یہ ضروری ہے کہ پورا تیقن اور یقین اور وضوح جس کو کہا جاتا ہے، وضاحت، یہ بڑا ضروری ہے. صحیح. اچھا مولانا صاحب، اگلی آیت شروع کرنے سے پہلے آیت نمبر 52 سے آپ نے کہا کہ اب ایک اگلی بات شروع ہو رہی ہے کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہجرت کرنے کا معاملہ. اب آپ نے خود ہی اس چیز کی طرف توجہ دلا دی ہے کہ ایک لمبا عرصہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ رہے. یہ نہیں ہوا کہ یہ مقابلہ ہوا اور اس کے اگلے دن ہی موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے. تو یہ جو پورا ٹائم پیریڈ تھا، یعنی بنی اسرائیل کو لے کے جانے والا
اور یہ مقابلے والا. اس کے درمیان جو پورا ٹائم پیریڈ تھا وہ پھر مصر کے یا اس فرعون کے دربار کے حالات، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملات کیسے رہے؟ دیکھیے وہ معاملات جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دین کی دعوت کا سلسلہ بھی جاری رہا، لوگوں کو دعوت دی جاتی رہی، بلایا جاتا رہا. فرعون کا اپنا جو سلسلہ تھا ظلم کا، یا جو بنی اسرائیل سے جو ایک بیگار کیمپ جس کو کہتے ہیں، وہ جو ماحول تھا ان کو غلامی کا، ان کو اذیت کا، وہ سلسلہ بھی اس کا چلتا رہا. اور یہ گویا کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ جسے ایک اتمام حجت کہا جاتا ہے نا، وہ اس کا ایک عرصہ ہوتا ہے جس کو آپ مہلت کہہ لیجئے، ایک مدت کہہ لیجئے، وہ موجود ہوتی ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اللہ کے رسول، اپنے رسول کو جب ایک مدت دے دیتا ہے اور یہ حکم دیتا ہے کہ آج کی رات یا اب آپ نے یہاں سے سفر کرنا ہے، کیونکہ اب اس قوم پر حجت تمام ہو گئی، دین ان تک پہنچا دیا گیا، اب ان کی رہنمائی یا ان کی راہبری اور ہدایت کا اب کوئی راستہ نہیں ہے کہ یہ لوگ سیدھے راستے پر آئیں گے. اب یہ اپنی اس ہٹ درمی پر، یہ نافرمانی پر، سرکشی پر اس طرح اب جڑ گئے ہیں، قائم ہو گئے ہیں کہ اب ان کے لیے کوئی ایکسکیوز، ان کے لیے اب کوئی معذرت کا راستہ اب ان کے لیے نہیں ہے. تو تب پھر آگے سفر شروع ہوا. صحیح. ناظرین کرام، گفتگو ابھی جاری ہے، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. امان صاحب شکریہ، آیات کی آپ نے تشریح ہمارے سامنے رکھی. میں چاہوں گا کہ ہم یہاں تک ہی اس کو رکھیں. ہمارے پاس سوالات بہت اہم ہیں میڈم کے پاس کچھ، تو وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جی میڈم، آپ سوال رکھیے گا. جی ہمارے صاحب، میں نے کچھ حوالے نوٹ کیے ہوئے ہیں، اس میں سے پہلے ابھی ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں گی عورتوں کے حوالے سے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 کا ہی حصہ میں پڑھوں گی قرآن پاک میں کہ اگر تمہیں ان عورتوں سے سرکشی کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں سمجھاؤ. اسٹیپ نمبر 2، پھر اگر اس سے بھی ان کی کوئی اصلاح نہ ہو، نہ سمجھیں، پھر انہیں اپنے بستروں سے جدا کرو. اور اسٹیپ نمبر 3، اگر اس سے بھی ان پہ کوئی فرق نہ پڑے تو پھر تم اس کو مار سکتے ہو. پوائنٹ از دس کہ اسی بات پر ہی تنقید ہوتی ہے کہ آپ تو ہم اپنے دین کی بڑی پرچار کرتے ہیں، حقوق کی بات ہوتی ہے خواتین کی بھی، تو پھر آپ کے تو قرآن میں خود لکھا ہے کہ عورتوں کو مار سکتے ہو. اب اس کے متعلق ایک دو چیزیں ہیں وہ آپ پلیز شیئر، کہ ایک تو اس کا حوالہ پیچھے سے آیت کا کانٹیکسٹ، دوسرا یہ کہ کیا پھر ان آیات سے عورتوں کے حقوق جو ہے وہ سلب نہیں ہوتے ہیں، عورتوں کو مارا جائے، یعنی ایک انفیریئر حیثیت دے دی جاتی ہے کہ بھی ان کو اجازت دے دی گئی کہ مطلب ان دو چیزوں پہ آپ پلیز روشنی ڈالیے. اچھا، کسی ایک مقام پر گفتگو سے پہلے یا کوئی سوال یا کوئی اعتراض اٹھانے سے پہلے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کا جو مجموعی ایک تصور ہے یا ایک تعلیم ہے اس کو پیش نظر رکھا جائے. آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں، کسی بھی مصنف کی، کسی بھی رائٹر کی آپ پڑھیں، تو آپ کبھی یہ طریقہ نہیں اختیار کریں گی کہ آپ اس میں سے ایک جملہ اٹھا لیں اور اس پر آپ ایک اعتراض پیدا کریں. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری کتاب کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس سے متعلق جو بھی ایک تصور، ایک خیال یا ایک نظریہ کتاب نے دیا ہوتا ہے تو آپ اس پر پھر باقی اپنی سوچ کی یا سوال کی یا اعتراض کی بنیاد رکھتے ہیں. قرآن مجید میں میاں بیوی کا جو تعلق ہے مجموعی طور پر اگر ہم اس کو پڑھیں، ہم نے کسی ایک پروگرام میں اس پر بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مودت اور رحمت کا ذکر کیا، دونوں چیزوں کا ذکر کیا، ٹھیک ہے نا. اب یہ جو مودت اور رحمت ہے، رحمت ہم نے تو یہ بیان کیا تھا کہ ایک مہربانی ہے، آپس میں ایک اچھا تعلق ہوتا ہے رحمت کا. مودت کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ بھئی یہ ہوتا ہے کہ جب مثلا بیوی تکلیف میں ہے، کوئی بیمار ہے، تو اس کی خدمت اور اس سے محبت کا اظہار، یہ چیزیں، اس کے ساتھ ہمدردی، اس کی تکلیف کو محسوس کرنا، یہ مودت میں آ جاتا ہے. دوسرا مطلب آپ مودت سے عشق بھی لے سکتے ہیں، یعنی انسان بے غرض ایک محبت جو ہوتا ہے، ایک عشق ہوتا ہے، سپرلیٹو ڈگری، ہاں، یعنی یوں آپ سمجھ لیجئے، ہاں، یعنی مودت عشق کے معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک بے غرض انسان کا تعلق ہوتا ہے. اب قرآن مجید جب میاں بیوی کے تعلق کو بیان کرتا ہے تو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے. جتنی بھی آیات اگر آپ کہیں گے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا، مثلا عاشروہن بالمعروف، قرآن کہتا ہے کہ ان کے ساتھ تم معاشرت رکھو، اچھا رکھو، معروف طریقے سے،
یعنی بہت ہی بہترین انداز میں تم اپنی بیویوں کے ساتھ چلو. اچھا. یہ قرآن پاک نے بیان کیا. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہوگی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اس کا ہم حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے ایسے مردوں سے نکاح نہیں کرنے کا کہا کہ جو مارنے کی عادت ہو جن کو، یعنی منع فرمایا رسول اللہ. مثلا فاطمہ بنت قیس ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں فلاں مرد کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، میرے پاس آپشن ہیں 2-3، تو میں کس سے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں، تو رسول اللہ نے فرمایا فلاں سے نہ کرو، وہ اس کو مارنے کی عادت ہے، پیٹنے کی عادت ہے اس کو، تو آپ نے ناپسند کیا. آپ نے فرمایا فلاں سے، یعنی اسامہ سے کر لو تم شادی. اچھا، اب یہاں سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ عورت کو کتنی آزادی تھی کہ وہ خود آ کر رسول اللہ سے ذکر کر رہی ہیں، کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ 2-3 رشتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ میں کس سے شادی کروں. تو اس سے ایک یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ نے کبھی یہ نہیں ڈانٹا تھا بھلا یہ کیا باتیں میرے ساتھ کر رہی ہو، یہ کوئی کرنے والی باتیں، اوپن ڈسکشن ہے، جاؤ اپنے ماں باپ سے جا کر یہ باتیں کرو، مجھ سے کیوں. لیکن رسول اللہ نے آزادی. اور میں اس وقت اس پروگرام میں ایسی باتیں میں یعنی اگر نقل کرنا چاہوں کہ جس میں ذاتی مسائل بھی رسول اللہ کے ساتھ خواتین آ کر ذکر کرتی تھیں. تو قرآن کو اگر حدیث کو آپ پڑھیں تو ہمیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ جو خیار مرد ہوتے ہیں یعنی اچھے مرد، وہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے اپنی بیویوں پر. تو ہمیں یہ تعلیم بھی احادیث میں ہمیں ملتی ہے. یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے بندوں اپنی عورتوں کو مت پیٹا کرو، ان کو مت کچھ کہا کرو. ایسی بہت سی حدیثیں ہیں جو میں اگر کوٹ کروں تو وقت کم ہو جائے گا. اب یہ سارا ایک ہمارے سامنے نقشہ بن جاتا ہے جو دین کا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو بیان ہوا تو یہ کیوں ہوا؟ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ جو نشوز کا لفظ ہے اس کے بہت سے معنی ہیں. ایک معنی اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ مجھے خود بتائیے کہ یہاں پر کیا صورت بنے گی. نشوز کا مطلب ہے کہ عورت اپنے خامن سے بے وفائی کرے. ٹھیک ہے، یعنی اس کی دلچسپی شادی شدہ ہے، کسی اور مرد، یعنی اپنے ذاتی تعلقات کسی اور شخص کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ شادی ہے لیکن کسی اور مرد میں دلچسپی یا تعلق یا جو بھی آپ کہہ لیجئے. اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ اب مجھے بتائیے کہ اس موقع پر مرد جو قدم اٹھاتا ہے تو وہ قدم کیا ہو سکتا ہے؟ واضح بات ہے کہ وہ سخت ترین قدم اٹھائے گا، جسے ہمارے ہاں غیرت کا نام دے دیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے. اگرچہ میں اس تصور کے حق میں نہیں ہوں، اور حدیث میں جو بیان کیا گیا غیرت کو وہ بالکل جدا تصور ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ عرب کے معاشرے میں جو انتہا کی مار پیٹ تھی، انتہا یعنی تشدد جس کو کہا جاتا ہے، وائلنس، وہ عورت کے ساتھ کیا جاتا تھا. اور اگر عورت میں یہ برائی، یعنی ایک تو اسلام نے یہ بتا دیا کہ مارنا جو ہے ضرب، اب اس ضرب کو آپ تھپ تھپانا کہہ لیں. اب یہ ایک علیحدہ تفصیل ہے جو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جس میں ایک چھوٹا سا مسواک کہا گیا، اس کا ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات میں اس نقطے پر بھی میں آتا ہوں کہ نشوز کے بارے میں. اب یہ دیکھیے، اب یہاں پر ایک تو اسلام نے، قرآن نے یہ میسج دیا کہ چھوٹی موٹی باتوں پر کبھی بھی اس طرح کا درگزر کرنا چاہیے. درگزر یعنی نمک زیادہ کم، 100 مسئلے مسائل، اس پر کبھی بھی اجازت نہیں ہے کہ بھئی تم کوئی ضرب کی طرف آؤ. کب بتایا؟ نشوز کا ذکر، جب ایسا معاملہ ہو، جب ایسا یعنی اتنا سخت ترین معاملہ نشوز کا. اچھا، اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے، مرد ایسی کوئی حرکت ہو تو مرد جان لینے کا در پہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں واقعات ہوتے ہیں. قرآن مجید نے اس حالت میں بھی 3 درجے بیان کر دیے. جی بالکل، سٹیپس بتا دیں. ٹھیک ہے، پہلے کہا کہ فَإِذُوهُنَّ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پیار محبت سے سمجھاؤ، آپس میں بیٹھ کر سمجھاؤ خیر خواہی سے کہ بھائی آپ شادی شدہ ہیں، میری بیوی ہیں، ہم اکٹھے رہتے ہیں، خاندان ہے، ایک فیملی ہے، ہمارا پورا ایک نظم ہے، آپ یہ کیا حرکت آپ کر رہی ہیں. ایک تو یہ بات ہوگی. پھر اس سے آگے قرآن نے کہا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ سے مراد یہ کہ بستر پہ بے رخی کا رویہ اختیار کرو. اگنور، بے رخی سب سے بہتر لفظ ہے کہ بے رخی کا رویہ اختیار کرو. اب اس کے بعد یہ فرمایا کہ ضرب. اچھا، اب جب دونوں سٹیپس فیل ہو گئے تو پھر تیسرے سٹیپ پھر ضرب کی بات کی ہے. اچھا، اب جب ضرب کی بات کی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اسلام نے تو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ رکھ دیا. یعنی اس معاشرے میں کہ جس معاشرے میں عورت
کا کوئی وقار نہیں تھا, کوئی عزت نہیں تھی, کوئی آنر نہیں تھی. وہاں پر یہ صورت تھی کہ ضرب کیا, ضرب شدید بھی کیا, وہ بھی اس کے سامنے معمولی چیز ہوتی تھی. وہاں پر اسلام نے ایک تو یہ بتا دیا کہ معمولی باتوں پر ایسا رویہ اختیار کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے, یعنی یہ اچھے مرد ایسا نہیں کرتے. ایک تو یہ بتا دیا. پھر جو مسئلہ بیان کیا وہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے, پھر وہاں پر یہ صورت بیان کرتی. پھر اس کے بعد یہ تیسری بات کہ اچھا پھر یہ حکم نہیں, یہ اجازت ہے. اب قرآن پاک جب یہ فرماتا ہے, سورۃ النساء میں ہی یہ فرمایا کہ بھئی فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اب فَانْكِحُوا کا صیغہ ہے نا کہ تم نکاح کرو. اب آپ اس کو کیا کہتے ہیں, یہ حکم ہے کہ اجازت ہے؟ اجازت ہے. یعنی اسی طرح یہاں پر بھی ایک مسئلے کے حل کے لیے اجازت دی گئی. ایک مسئلہ اس طریقے سے اگر گھر کا یونٹ, گھر کا نظم اور گھر کا ادارہ اگر اس کی وجہ سے بچ سکتا ہے تو بچا لو, یہ ایک صورت بیان کر دی گئی. اگر نہیں ہے تو اجازت ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کا کلچر, آپ کی ثقافت, آپ کا رہن سہن, آپ کا ماحول, اگر اس میں یہ چیز ناپسندیدہ ہے, مکروہ ہے, کراہت کی جاتی ہے, تو اس پر کوئی عمل کرنا ضروری نہیں ہے. یہ تو عرب کے معاشرے میں کہ جہاں پر اتنا تشدد اور اتنا ظلم تھا, اس معاشرے میں اس کو کیٹاگرائز کر کے, اس کو ایولوشن کے ساتھ آپ کہہ لیں ارتقائی صورت میں اس کو آخری نمبر پر اس کو رکھ دیا گیا. تو یہاں پر یہ بات ہمیں سمجھائی گئی. ہاں آپ کی معاشرت میں اس چیز کو نہیں پسند کیا جاتا تو کوئی آپ پر لازم اور فرض نہیں ہے کہ آپ اس پر عمل کریں. آج کی صورت میں عدالتیں ہیں, قانون ہے, آپ اس پر عمل کریں. لیکن دوسری طرف یہ بھی تو ہے نا کہ عورت کے لیے یہ آیت نازل ہو گئی ہے, لیکن مرد بھی تو یہ سارا کچھ کر سکتا ہے. اور ہمارے یہاں ہزاروں مثالیں ہوتی ہیں ایسی چیزیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرد کے بھی انلیگل تعلقات ہوتے ہیں. گھر میں بیوی ہے لیکن اس کی انلیگل تعلقات ہیں, اور وہ جسمانی تعلقات, جنسی تعلقات بھی ہوتے ہیں. تو پھر قرآن کریم کو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یعنی یہ سوال کیا جاتا ہے جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کی طرف سے, کہ مرد کے بارے میں بھی اسی طرح سے آیت آ جاتی تاکہ ایک برابری والا تصور پیدا ہو جاتا کہ یس, جو بھی مرد اور عورت دونوں میں سے کوئی بھی کرے گا تو وہ اس کو ایسی سزا ملے گی. اچھا, قرآن مجید میں جو نشوز کا لفظ استعمال ہوا ہے نا, یہ صرف مرد کے لیے نہیں ہوا, عورت کے لیے نہیں ہوا, مرد کے لیے بھی ہوا ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر غالباً 128 ہے, وہاں پر یہ لفظ مرد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اب پھر وہی بات آپ دیکھیے کہ ارتقاء, معاشرہ کس طرح ارتقاء کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. یہ لفظ عرب کے معاشرے میں صرف عورت کے لیے استعمال ہوتا تھا. یہ والا نشوز کا صرف عورت کے لیے استعمال ہوتا تھا. ٹھیک ہے. یہ قرآن نے, اسلام نے پہلی دفعہ جہاں عورت کے لیے استعمال کیا وہاں مرد کے لیے بھی استعمال. یعنی یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ صرف جو انلیگل تعلقات ہیں وہ عورت کرتی ہے, مرد نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اب قرآن مجید نے اس لفظ کو مرد کے لیے بھی استعمال کیا. یعنی کم از کم اس ذہنیت اور اس رویے کو توڑ دیا, بتا دیا کہ یہ جو غلطی ہوتی ہے صرف عورت سے نہیں ہوتی, یہ غلطی مرد سے بھی ہوتی ہے. یہاں پر بیان اگر دیکھیے, مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر خدا نخواستہ عورت اس طرح کے کسی گناہ میں ملوث ہوتی ہے جسے ہم نشوز کہتے ہیں, اگر مرد عدالت میں جائے گا, بات کرے گا, تو وہاں پر تو پھر قانون کے مطابق سزا ملے گی عورت کو. اگر معاملہ تھوڑے بہت تھپ تھپانے سے یا تھوڑا بہت ضرب سے اگر معاملہ درست ہو جاتا ہے, گھر کا یونٹ بچ جاتا ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اگر اس نشوز کی سزا, اگر آپ خاندان سے باہر لے کر جاتے ہیں اور عدالتوں میں اگر لے کر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, عدالتوں میں لے جائیے, پھر معاملات اچھلیں گے, عدالت فیصلہ صورتحال بنے گی, پھر وکلا جرا بھی کریں گے, پھر سب نام آئیں گے, پھر شرفاء کی باتیں بھی ہوں گی. اگر گھر میں بیٹھ کر یہ مسئلہ حل کر لیا جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے. صحیح. ناظرین کرام, گفتگو ابھی جاری ہے, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی میں صاحب سوال کریں. جی ہمارے صاحب, خواتین سے متعلق پہلے بات ہوئی ہے اور اب بھی قرآن پاک کے اندر میں نے آیات کے نمبرز نوٹ کر لیے ہیں جس میں لونڈیوں کے حوالے سے تعلقات جو ہیں اس کو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ اس سے کیا مراد ہے لونڈیوں کے تعلقات. اگر آپ اجازت دیں تو میں آیات کے صرف نمبر بتا دوں. یہ سورۃ الاحزاب 52 اور سورۃ النساء 24, سورۃ المومنون 6,
اور سورۃ الاحزاب کی 50. آپ اس کا مفہوم بتا دیں کہ اس میں اب ان آیات میں لگ بھگ ایک چیز جو سی کامن ہے وہ یہ کہ لونڈیاں جو سی ہیں وہ مردوں کے لیے، مسلمان مردوں کے لیے حلال اور جائز رشتہ ان سے بنانے کی طرف اجازت نظر آتی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ عورت جو ہے لونڈی کی شکل میں، یہ کوئی چیز تھی جس ملکیت کے طور پہ بھی اس کا ذکر آیا کہ جو تمہاری ملکیت میں ہیں لونڈیاں، مطلب یہ کوئی چیز تھی، سامان تھی، اور مال غنیمت کے طور پہ بھی اس کا ذکر ہوا لونڈیوں کا کہ جو مال غنیمت میں آئیں وہ ان کو آپ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ استحصال ہے عورت کا اور اس کو ایک جو ہے نا وہ کموڈٹی بنا کے استعمال کرنا شروع کر دیا، تو اسلام اس کو پروموٹ کر رہا ہے. اچھا، جب اسلام آیا اس وقت دنیا میں جنگیں ہوتی تھیں، اچھا جنگیں ہو رہی تھیں جی، اور یہ سلسلہ یعنی اسلام نے آ کر شروع نہیں کیا، یعنی بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا آغاز نہیں ہوتا. اس سے پہلے ہی خود عرب میں بھی 40 سال جنگوں کا ذکر آتا ہے کہ جنگیں رہتی تھیں. تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ خود اسلام کو بھی ورثہ میں یہ ملا، یعنی دنیا میں حالات ہی ایسے تھے کہ جب جنگیں ہوتی تھیں. اچھا، اسلام نے آ کر جو کام کیا وہ اصل میں یہ کیا کہ ریفارمز اسلام لایا. ریفارم سے مراد یہ ہے کہ جنگ جب ہو جاتی تھی، جو فاتح ہوتا تھا وہ مفتوح قوم کے ساتھ کیا سلوک رکھتا تھا، اس کے لیے کوئی قواعد، کوئی قوانین ایسے وضع اس وقت تک نہیں ہوئے تھے. جب اسلام آیا تو اسلام نے پھر اس کے لیے اصلاحات کی، کچھ قوانین وضع کیے. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کہیں گی تو میں آپ کو یہ حوالے کے ساتھ بھی بات پیش کر سکتا ہوں کہ یہ جو ملکیت کا لفظ آپ بول رہی ہیں، یہ تملیک کا یا عورت کا کسی ایک مرد کے پاس یعنی لونڈی کا جانا، یہ گویا کہ اس وقت آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بالکل نکاح کی طرح تھا. اچھا، یعنی جیسے نکاح ہے اسی طریقے سے ہی اسلام نے ان خواتین کے لیے کہ جو جنگ کی صورت میں آتی تھیں، ان کے لیے اسی طرح کے ہی قوانین بنا دی ہے کہ جس طرح نکاح ہوتا ہے، یعنی اس کے پیرلل. تو کیا بیوی کی طرح حقوق بھی دیے جاتے ہیں؟ جی ہاں، میں اب اس طرف آتا ہوں. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ نکاح میں کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت ایک شخص کے نکاح میں ہوتی ہے. اسلام جب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو رہنمائی میں آپ نے قوانین دیے، اس میں یہ تھا کہ ایک لونڈی ایک ہی شخص کے پاس رہتی ہے، یعنی اسی کی لونڈی ہے وہ. اب اس کا جنسی استحصال بند کر دیا گیا. یعنی اس طرح کہ پہلے جنسی استحصال تھا، یعنی ایک عورت سے کئی مرد بھی تمتع کر سکتے تھے، کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. لیکن اسلام نے اس پر یہ پابندی لگا دی کہ جب سپہ سالار یا حکمران یا ریاست کا بڑا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت ذات موجود تھی، آپ جس کے سپرد کر دیتے تھے تو وہ گویا کہ صرف اسی طرح اس کا تعلق ہوتا تھا کہ جیسے خاوند کا اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح اگر آپ آگے اس کو دیکھیے تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا تھا کہ اگر اس کے ہاں اولاد پیدا ہو گئی، اب تو بالکل ہی وہ کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی. اب وہ ایک ماں کا درجہ اس کا مل گیا. اب جب وہ شخص فوت ہو گیا جس کے پاس وہ تھی، اب اس کا بچہ بھی پیدا ہو گیا تو اس کے بعد وہ خود بخود آزاد ہو گئی. اچھا، یہ بات. پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو بچہ اس حالت میں پیدا ہوا اس کے وہی حقوق ہوتے تھے کہ جو ایک نکاح کی صورت میں پیدا ہونے والے بچے کے حقوق ہوتے ہیں، جو اس کا وراثت کا ہوتا ہے، وہ سارے معاملات اسی طریقے سے ہی چلتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ فقہا نے اس پر، مفسرین کرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. ہم اصل بات کو وہاں پر مکس اپ کر جاتے ہیں جب ہم لفظ لونڈی سنتے ہیں، تملیک سنتے ہیں، ملکیت سنتے ہیں، وہاں پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا الفاظ ہیں اور کیا طریقہ ہے. آج آپ جس دنیا میں رہ رہی ہیں نا، ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، اب یہ 1500 سال بعد کا معاشرہ ہے. تعلیم ہے، جدید معاشرے ہیں، لوگوں میں شعور ہے، سب کچھ ہے. لیکن آپ اس وقت جنگی حالات کو جب سامنے رکھتی ہیں، وہاں پر کوئی اس طرح کے قوانین نہیں تھے. یعنی عورت کو بس یوں سمجھا جاتا تھا جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا کہ وہ چیز ہے، شے ہے. لیکن اسلام نے کچھ آ کر قوانین ایسے بنا دیے کہ جس کی بنیاد پر عورت کا استحصال پھر رک گیا. صحیح. مزید اس پہ کچھ سوالات ہیں.
ناظرین کرام یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ مولانا صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ اسلام نے آ کے اس استحصال کو، اس لونڈے کے ساتھ جو تشدد یا جو زیادتی ہو رہی تھی اس کو روک دیا یا کم کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے بہت سی چیزوں پہ ایسے قدغن لگائی کہ جو اس معاشرے میں پہلے اس ایکسپیرینس کیا جا رہا تھا، لیکن 2 3 4 سٹیپس کے بعد کہہ دیا کہ نہیں، اب بالکل ہی اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ یہ بھی تو دیکھیں نا، ایک عورت کے ساتھ اس ایک جنسی تعلقات ہیں، پھر اس کی پوری عزت کا پورا کانسیپٹ ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، اس وقت بھی تھا۔ تو یہ جو اسلام نے کم کر دیا استحصال ہونا یا اس کو روک دیا، تو کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ اسلام جیسے شراب کی حرمت پہ بات کی، اس کو روک دیا بالکل، اسی طریقے سے غلاموں اور لونڈیوں کے معاملات میں بھی اسلام ایک اٹل حکم دے دیتا کہ اب اس کے بعد کوئی لونڈی، کوئی غلام، کوئی کچھ اس طرح کا نہیں ہے، جنسی تعلقات نہیں ہیں، کسی کو کوئی ملکیت میں نہیں ہے، اب سب آزاد ہیں۔ قرآن مجید میں 2 مقامات ایسے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے غلامی کی رسم کو ختم کر دیا۔ سورۃ نور میں اللہ نے یہ فرمایا کہ کوئی لونڈی ہے، کوئی غلام ہے، اگر وہ اپنا معاوضہ دے کر، یعنی جو بھی رقم ہے وہ دے کر تم سے آزادی حاصل کر لے تو کہا کہ تم اس کو آزاد کر دو۔ ایک بات سورۃ محمد میں فرمایا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اب 2 ہی راستے ہیں کہ یا تو وہ کچھ دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو احساناً چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، قرآن نے اس بات کو بیان کر دیا۔ کچھ چیزیں معاشرے میں اس طرح راسخ ہو جاتی ہیں، رائج ہو جاتی ہیں، ان کا خاتمہ یکدم نہیں ہو سکتا، اس کے ختم کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ لیکن غلامی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن پاک نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ یا تو فدیہ ان سے لے لو، یعنی جو معاوضہ اگر یہ دیتے ہیں، تو آخری حکم یہ ہوا کہ اگر فدیہ یا معاوضہ نہیں یہ دے سکتے تو پھر احساناً ان کو تم آزاد کر دو، چھوڑ دو۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے بات کہ جو چیزیں معاشرے میں، سماج میں پختہ ہو جاتی ہیں نا، ان کا خاتمہ کبھی قانون بنا کر یکدم ختم نہیں کیا جاتا، اس کو معاشرے میں سلجھاؤ سے، تعلیم سے، شعور ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ، تزکیہ نفس سے، اس سے ختم کیا جاتا ہے۔ میں یہاں پر ایک آپ کو مثال دوں گا۔ انگریز دور میں ہندوستان کا ایک شہر تھا، وہاں پر یہ ستی کی رسم بہت زیادہ تھی، یعنی عورتوں کو مردوں کے ساتھ، شوہروں کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، ختم کر دیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ انگریز نے دیکھا کہ بھئی یہ تو رسم ختم ہونے کو نہیں آ رہی، قانون بنا لو، کچھ کر لو، لوگوں میں بغاوت پیدا ہوتی ہے، تو اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ تو کہا جاتا ہے کہ وہاں پر اسکول، کالج کھولے گئے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم ایجوکیٹ کیا گیا۔ اس ایجوکیشن کا یہ فائدہ ہوا کہ خود بخود وہ رسم اس شہر سے بالکل ختم ہو گئی۔ اس شہر میں سب سے زیادہ یہ رسم ادا کی جاتی تھی۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق، مثلا قرآن مجید کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ جو کفارہ ہے اس پر لونڈی کی، غلام کی آزادی کا رکھا گیا کہ تم آزاد کرو۔ آپ کے یعنی کفارہ قسم کا ہے وہاں پر ہے، زہار کا ہے وہاں پر ہے، روزے کا ہے وہاں پر ہے، ہر جگہ پر آزاد کرنے کا۔ یعنی گویا کہ عرب میں صحابہ کہتے ہیں کہ کلچر یہ بن گیا تھا کہ ہم غلاموں کو ہر وقت آزاد کرتے رہتے تھے۔ یہ جو طریقہ ہوتا ہے نا، آپ تھوڑا سا غور کریں، آپ دیکھیں اگر یہ طریقہ ہو جاتا نا کہ جی جو آئے آزاد کر دو، ذمہ داری ان کی کون لیتا، ان کی سرپرستی کون کرتا؟ وہی نا کہ جیسے آپ پہلے بھی شاید بات ہو کہ معاشرے میں ان کو ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوتی ہے، ان کا معاش کے مسئلے کیسے حل ہوتے، روزگار کیسے چلتے۔ اب عرب کے معاشرے میں کیا تھا، یعنی عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، اس کا اپنا جسے کہتے ہیں کہ کوبہ خانہ جس کو کہا جاتا ہے، عیاشی کا اور فحاشی کا اڈا تھا، وہ چلاتا تھا۔ تو اس لیے بہت سے مسائل معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں کہ آپ تو کہہ دیں گے جی یہ کیوں نہیں ہو گیا ایسے، لیکن اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، آخر وقت کیوں لگا ہے، تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ بالکل صحیح۔ مولانا صاحب حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ پاکیزہ رزق کبھی نہیں کھایا۔ سب سے اچھا رزق انسان کی محنت کا ہے، یعنی ہاتھ سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ انسان صرف مزدوری کرتا ہے، آپ اور میں جو محنت سے کماتے ہیں یہ بھی ہاتھ ہی کی کمائی ہے۔ کہنا
یہاں مقصود یہ ہے کہ آپ حلال کمائیں، محنت کی کمائیں، کسی کا حق نہ ماریں، اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے فرائض کو بہترین طریقے سے ادا کریں، اور جو آپ کو ملتا ہے اس کا معاوضہ اور جو اجرت ملتی ہے وہ آپ کے لیے پاکیزہ ترین رزق ہے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔